وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيمهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد ماہ ذی القعدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آنے والے چند ایک بڑے واقعات میں سے سن 5 ہجری میں ایک تو غزوہ خندق پیش آیا اور ایک اسی ماہ میں غزوہ بنو قریظہ بھی پیش آیا. 6 ہجری میں اسی ماہ ذی القعدہ میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. گزشتہ خطبہ جمعہ میں غزوہ احزاب کے حوالے سے، جنگ خندق کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور اسی غزوے کا تتمہ ہے غزوہ بنو قریظہ. یہ مدینہ منورہ میں بسنے والے بہت سے قبائل میں سے یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے. ان میں سے ایک بنو قینقاع تھا. یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ ہے. اس قبیلے میں وہ رہتے تھے، مسلمان ہو گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقرب لوگوں میں شامل ہوئے. ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو نذیر تھا. بنو نذیر وہ قبیلہ ہے جس قبیلے سے ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. ان کا والد حیی بن اخرب تھا. یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا اور مذہبی پیشوا تھا. اکثر میں ان کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ وہ بد نصیب تھا جس کی بیٹی تو حرم نبوی میں آ کر عزت و عظمت اور شان پا گئی، لیکن یہ ظالم اپنے کفر پہ آخر وقت تک اڑا رہا.
یہی حیی بن اخطب اور اس کے دیگر ساتھی تھے بنو نذیر سے تعلق رکھنے والے، جنہوں نے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی دیکھ کر کوئلوں کو، جلتے ہوئے کوئلوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جنگ خندق کو بھڑکایا۔ غزوہ احد کے بعد یہ مکہ کے اطراف و اکناف میں احابیش و قبائل میں گئے اور جا کے اپنی خطابت کے جوہر سے وہاں لوگوں کے جذبات کو ابھارا، ان کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑکائی، قریش مکہ کو مدینہ پر حملہ کے لیے تیار کیا اور 10,000 سے زیادہ افراد کا لشکر، جنگجو لشکر تیار کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی کروائی۔ وہ تو آگے پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی کہ ساری گزارشات گزشتہ خطبہ جمعہ میں کر چکا ہوں۔ وہیں پر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، صرف بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں دوبارہ اس کا تکرار کرنا چاہتا ہوں کہ جب خندق کے گرد کفار کا محاصرہ لمبا ہوا اور یہ تنگ پڑ گئے اس سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، خالی جاتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں تب بھی مرتے ہیں، تو کیا کریں؟ تو یہاں ایک بار پھر حیی بن اخطب کام آیا تھا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے بسنے والے 3 میں سے 2 قبیلے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان دونوں کو عہد شکنیوں کی وجہ سے، غداریوں کی وجہ سے مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ بنو قینقاع شام کے قریب جا بسے اور بنو نذیر بھی انہی بستیوں میں دور کہیں نکل گئے۔ یہ بنو نذیر کے لوگ خیبر کے علاقے میں چلے گئے، بنو قینقاع شام میں چلے گئے، بنو نذیر خیبر کے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں سے یہ لوگ آئے تھے۔ ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا جو مدینہ منورہ کے ہمسائے میں رہتا تھا، ان کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے اپنے محلات بنائے ہوئے تھے، حویلیاں بنائی ہوئی تھی، ایک اونچی جگہ تھی، پہاڑی علاقہ تھا۔ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا۔ جب بنو نذیر نے معاہدہ توڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا تھا کہ تم نے معاہدہ توڑنا ہے کہ رکھنا ہے؟ تو بنو قریظہ کے لوگوں نے، کعب بن اسود ان کا سردار تھا، ان کی قیادت میں انہوں نے اپنے وعدے کو برقرار رکھا، اپنے معاہدہ امن کو برقرار رکھا۔ یہ وہاں پہ امن کی زندگی گزار رہے تھے، مسلمان ان کو بڑا جو ہے نا وہ امن کے ساتھ رہنے دے رہے تھے، کوئی کسی کو غرض نہیں تھی، وہ اپنی من کی زندگی جیسے گزارتے ہیں گزارے۔ لیکن جب غزوہ خندق کے موقع پر محاصرہ لمبا ہوا تو حیی بن اخطب اپنے ساتھیوں کو لے کر بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسود کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم یہ معاہدہ توڑو۔ کعب بن اسود نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس نے پہلے تو دروازہ ہی نہیں کھولا، یہ کتنی دیر دروازہ کٹکھٹاتا رہا، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا اس نے، لیکن اس نے ایسی باتیں کی، چاپلوسی کی باتیں کی، وہ مجبور ہو گیا، دروازہ کھولا، اندر بیٹھے۔ یہ جا کے ان کو سمجھانے لگا کہ اس معاہدے کو توڑنے کے نقصانات کتنے ہیں، تم دیکھتے جاؤ گے۔ اتنا بڑا لشکر مدینہ کی سرحد پہ کھڑا ہے، اگر تم ان کا ساتھ دو، دونوں طرف سے مل کے مسلمانوں کو کچوچ لے، چکی کے 2 پارٹوں میں پیس دے، تو پھر تمہاری حکمرانی ہوگی یہاں پہ، تمہیں کون پوچھنے والا ہوگا؟ تمہارے بنو نذیر اور بنو قینقاع کے یہودی، وہ بھی یہودی تھے، تم بھی یہودی ہو، رشتہ داریاں بھی تمہاری ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کا بدلہ نہیں لینا۔ بڑی ملمہ ساز گفتگو کر کے اس کو اپنے شیشے میں اتارا اور وہ کعب بن اسود جو ہے وہ معاہدہ توڑنے پہ تیار ہو گیا، غداری پہ تیار ہو گیا۔ مسلمانوں تک یہ بات پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ جو اوس اور خزرج قبیلے کے سردار تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے نا اپنا پتہ کر کے آؤ کیا حالات ہیں، مجھے ظاہراً نہ بتانا، اشارے کے ساتھ بتا دینا۔ یہ گئے، جو ہی ان کے جو محلات یا حویلیاں تھیں اس کے دروازے پر پہنچے
تو انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دی بنو قریظہ کے لوگوں نے، پیارے پیغمبر کے بارے میں نازیبر جملے اور گستاخی کے جملے کہنے شروع کر دیے۔ دونوں سرداروں نے، اوس اور خزرج کے دونوں سرداروں نے ان کو سمجھایا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ کہتے کس محمد کی بات کر رہے ہو؟ کون محمد؟ ہم تو نہیں کسی کو جانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے سمجھا کہ معاملہ خراب ہو گیا، بگڑ گیا، یہ تو غداری پہ تلے ہوئے ہیں، غدار ہو چکے ہیں۔ یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اشارتاً یہ بتایا، عزل اور خارا دو قبیلوں کے نام لیے، ان قبیلوں نے بھی غداری کی تھی مسلمانوں سے۔ وہ جو 70 صحابہ کرام قرائے قرآن شہید ہوئے تھے نا، وہ ان کی وجہ سے ہوئے تھے، ان قبیلوں میں ہوئے تھے۔ تو عزل اور خارا کا نام لے کے پیارے پیغمبر کو اشارہ دیا کہ جس طرح انہوں نے بے وفائی اور غداری کی تھی، یہ بھی بے وفا اور غدار ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تو بہت ہوئے، لیکن بہرحال آپ نے اسکیم کو لڑائی، اپنے دماغ کو آپ نے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، آپ نے منصوبہ بنایا۔ پھر چلتے چلتے یہ سارے واقعات میں گزشتہ جو میں بیان کر چکا ہوں، اللہ نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح دی۔ کفار دوڑ کے سارے بھاگ گئے، مسلمانوں کو اللہ نے مظفر و منصور فرمایا، کامیاب اور کامران ہوا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اپنے گھر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ احادیث میں آتا ہے، طبقات ابن سعد میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعات مرقوم ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ نے غسل فرمایا، وضو کیا، ظہر کی نماز کے لیے آپ باہر نکلے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب جبریل کھڑے ہیں، حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں، بنو کلب قبیلہ ہے، اس کے یہ فرد تھے حضرت دہیہ، اور جناب جبریل جب بھی انسانی شکل میں آتے حضرت دہیہ کی شکل میں آیا کرتے ہیں۔ حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں کہ جناب جبریل آئے اور آ کے نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ فرمایا ہاں ہم نے تو ہتھیار اتار دیے، اللہ نے کامیابی دی، ہم واپس آ گئے، ہتھیار اتار دیے۔ جناب جبریل کہتے ہیں ہم نے نہیں اتارے، فرشتے سارے میرے ساتھ ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بنو قریظہ کی طرف جاؤ، ان کا کام تمام کر کے آؤ، انہوں نے غداری کی ہے، سزا دے کے آؤ۔ اور آپ کے نام بھی اللہ کا پیغام ہے کہ اسی حال میں جتنے لوگ غزوہ خندق کے شرکاء تھے، یہ سارے کے سارے وہاں سے نکلے اور بنو قریظہ پہنچے، اور آج شام تک پہنچے۔ بڑا سخت آرڈیننس آیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہتھیار باندھے، ایک منادی کو اب اس کی ڈیوٹی لگائی، اعلان کر دو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم ہے اسے چاہیے کہ آج عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھے، جو اطاعت پہ قائم ہے وہ بنو قریظہ میں پہنچے۔ بڑا سخت آرڈر تھا، صحابہ کرام تو اطاعت کے پہلے ہی وفا شعار پیکر تھے، فوراً تیار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا نگران بنایا، نابینا سے آبی تھے، پہلے بھی غزوہ خندق کے موقع پر بھی یہی نگران تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقدمۃ الجیش کے طور پہ آپ نے آگے بھیجا کہ تم جا کے پہلے ان تک پیغام پہنچاؤ، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے دیکھا سورین کا ایک مقام تھا، یہ بقیع ہے نا جہاں جنت البقیع جس کو ہم کہتے ہیں، بقیع الغرقد، اس سے تھوڑا آگے ایک محلہ تھا، وہاں پہ سورین اس کا نام تھا، وہاں پہ لوگوں کو ہتھیار باندھے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کس نے پیغام دیا لڑائی میں شریک ہونے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی ابھی ابھی ہمارے پاس سے حضرت دہیہ کلبی گزرے، یہ ان کی نشانیاں تھیں، اور انہوں نے جناب یہ لباس پہنا ہوا تھا، گھوڑے پہ سوار تھے اور وہ جا رہے تھے، انہوں نے ہمیں پیغام دیا۔ میرے پیغمبر مسکرائے، فرمایا وہ جبریل تھے جو تمہیں پیغام دے کے گئے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آگے پہنچے، اور بنو قریظہ کے محلے کے قریب انا نامی ایک کنواں تھا، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کھو، فلاں کا کھو، کہ چوہانا والا کھو، اس کو یہ پوری بستی محلہ ہوتا ہے، وہاں پہ کنواں ہوتا ہے، کنویں کے نام سے، بدر بھی ایک کنویں کا ہی نام تھا۔
انا نامی ایک کنواں تھا، وہاں پہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہاں پہ آپ رک گئے۔ اب یہاں سے آپ نے بنو قریظہ کا محاصرہ شروع کیا۔ ادھر جناب جبریل علیہ السلام نے وہاں جا کے بنو قریظہ کو ایک زلزلہ وہاں پہ برپا کیا، ان کے دلوں میں اللہ نے روک ڈالا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے پیغام ان کا محاصرہ شروع کیا۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دوڑتے ہوئے چلے آ رہے تھے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، بعض کہنے لگے دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مدینہ سے نکالنا چاہتے تھے کہ تم شہر سے جلدی جلدی نکل آؤ، جلدی پہنچو۔ آپ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز ہر صورت میں بنو قریظہ جا کے پڑھنی، لہذا ہم یہاں عصر کی نماز ہے، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں، اول وقت میں پڑھنی چاہیے، بڑی اہم ہے۔ نماز عصر کے بارے میں تاکید بڑی ہے، فرمایا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی وہ کل قیامت کے دن یہ گمان کرے گا ایک کاش کہ میرا گھر بار مال و منال آل و اولاد ہر شے تباہ ہو جاتی لیکن میری عصر کی نماز نہ فوت ہوتی۔ تو صحابہ کرام نے اس جذبے کے ساتھ نماز عصر راستے میں ادا کر لی۔ کچھ لوگ کہنے لگے جی نہیں، یہ پیارے پیغمبر کا حکم تھا کہ نماز عصر بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے، لہذا ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دوڑے، وہاں پہ بھاگے شام تک، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام نے عشاء کے بعد جا کے عصر مغرب اور عشاء تینوں نمازیں اکٹھے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام میں یہ اختلاف پیدا ہوا، تو آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، آپ نے دونوں کے عمل کی تصدیق کر دی، جس نے پڑھ لی وہ بھی ٹھیک ہے، جس نے یہاں کے پڑھ لی وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ اس سے مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے اجتہادی مسائل تلاش کرتے ہیں، اور مجتہد کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو ضرور ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ خطا بھی کرے تو اس خطا پر بھی اس کو ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ اس نے کوشش ضرور کی ہے نیک نیتی کے ساتھ، اور اگر وہ ثواب ہو صحیح ہو تو اس کو 2 اجر ملتا ہے اس میں۔ صحابہ کرام، اس لیے مفسرین نے محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ جن لوگوں نے نماز عصر اپنے وقت پہ ادا کی ان کو اس بات کا اجر ملا کہ انہوں نے ایک تو مدینہ سے نکل آئے، ایک یہ ثواب ملا اطاعت کی، اور دوسرا نماز عصر اپنے وقت پہ ادا کی، ان کو 2 ثواب ملا۔ لیکن جن لوگوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے اجتہاد کیا، پیارے پیغمبر کا فرمان یہی ہے وہی جا کے پڑھنی ہے، لہذا ان کا بھی عصر کا اجر ضائع نہیں ہوا، ان کو بھی 2 اجر ملا، ایک اللہ کے رسول کی بات ماننے کا اور ایک عصر کی نماز پڑھنے کا، دونوں کو بہترین اجر جو ہے نا وہ ملا۔ اللہ اکبر۔ 3000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہی لوگ غزوہ خندق میں شامل تھے، یہ بنو قریظہ کا محاصرہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ 30 گھوڑے تھے جن کے پاس، گھڑ سوار 30 لوگ تھے، باقی سارے کو اونٹوں پہ، کو پیدل، کو خچروں پہ، اس طرح کر کے سواری کر کے زیادہ تر پیدل وہاں پہ پہنچے۔ اب سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ محاصرہ جو ہے نا یہ 14 دن سے لے کر 25 دن کی روایات آتی ہیں۔ 14 دن 14 راتیں آپ نے محاصرہ کیا، ایک مورخ لکھتے ہیں کہ 15 دن آپ نے محاصرہ کیا، اور الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمان مبارک علی رحمہ اللہ نے 25 سے 26 دن کا محاصرہ یہ کہا ہے کہ 25 سے 26 دن بنو قریظہ کے محلے کا محاصرہ کیا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے گزشتہ میں بھی عرض کیا تھا کہ ٹھٹرتی ہوئی سردی تھی، انتہائی سخت سردی میں یہ مارکا پیش ہے، غزوہ احزاب، غزوہ خندق بھی، اور یہ بھی، اور یہ کھلے آسمان تلے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، سردی بھی بے انتہا تھی، کھلا آسمان بھی تھا، اور ضرورت کی چیزیں بھی نہیں تھی جو سردی کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ادھر بنو قریظہ کے لوگ اپنے کمروں میں تھے، اپنے گھروں میں تھے، ہیٹر ان کے اس دور کے حساب سے جو بھی تھے وہ جلتے تھے، اور وہ امن کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اور اس سے بھی زیادہ اچنبھے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کئی ماہ کا راشن بھی موجود تھا، پانی کے کنویں بھی موجود تھے،
نہ پانی کی کمی تھی، نہ راشن کی کمی تھی، نہ ان کو رسد چاہیے تھی. اگر وہ چاہتے تو کئی مہینے تک محاصرہ کھینچ سکتے تھے، لمبا کر سکتے تھے، اور ادھر مسلمان پریشان ہو جاتے اس محاصرے سے. اتنی دیر تک محاصرہ وہ طویل، اس کو طوالت نہیں دے سکتے تھے، طویل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے نکلے نا بندہ جب، تو اللہ تعالیٰ اپنی غیب کے خزانوں سے اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، کفار کے دل میں رعب ڈال دیا کہ جناب اتنا دبدبہ پیدا ہوا. جب 24-25 دن گزر گئے تو بنو قریظہ کو سمجھ آ گئی کہ اب بچنا ممکن ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بچ کے نکل جائیں اور ہمارے معاملات جو ہے یہ نہیں ہو سکتا. اب اس کا حل سوچئے کیا ہے. بنو قریظہ کے بڑے لوگ اکٹھے ہوئے، سارے بیٹھے. ان کا سردار کعب بن اسود بہت دانا آدمی تھا، لیکن بدنصیبی کہ اس کی بات کسی نے نہیں مانی. پہلے اس نے جب حیی بن اخطب اور دیگر لوگ گئے نا جا کے کہ معاہدہ توڑو، تم مسلمانوں سے معاہدہ ختم کر دو، تم تو جیتے پڑے ہو، اس نے اس وقت بھی ان سے کہا تھا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ وعدہ وفا کرنے والا پایا. میں نے ان سے کبھی آشکنی نہیں دیکھی، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ان سے آشکنی کروں. لیکن انہوں نے اپنی برخلا لیا اپنی باتوں سے، اس کو وعدہ توڑنے میں مجبور ہو گیا. اور اب جب یہ معاملات حالات بگڑے اور معاملات خراب ہوئے نا سارے، تو پھر یہ بیٹھا اپنی مجلس شورا لے کر، اپنے قبیلے کے بڑے لوگوں کو لے کر ان کے سامنے بیٹھا اور ان سے کہنے لگا کہ میری 3 شرطیں ہیں. اگر تم اس مصیبت سے نکلنا چاہتے ہو میری 3 شرطوں پہ غور کرو، 3 باتوں پہ غور کرو. میں تمہیں 3 راستے دے رہا، ان راستوں پہ چلو گے تو تم بچ جاؤ گے، ورنہ تمہاری بچت ممکن نہیں. انہوں نے کہا سردار جناب بتائیے آپ کیا کہتے ہیں. اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں تو کلمہ پڑھ لو، جان بچ جائے گی، مال بچ جائے گا، ایمان بچ جائے گا. اور ساتھ اس نے کہا کہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری تورات میں، تمہاری مذہبی کتابوں میں جتنی نشانیاں موجود ہیں یہ ساری کی ساری ان میں موجود ہیں. لہذا تم کلمہ پڑھ لو، اس نبی کو بھی ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہو جاؤ گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بھی ہو جاؤ گے. لہذا ان کا کلمہ پڑھ لو، تمہاری مال بھی بچ جائے گا، آبرو بھی بچ جائے گی، جان بھی بچ جائے گی، تمہارا یہ جو سارے خزانے ہیں، محلے ہیں، محلات، سب کچھ بچ جائے گا. ساری قوم کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ بڑی عجیب باتیں کرتے ہو تم سردار ہو. ہم نے تمہیں سردار اس لیے بنایا تھا کہ تم بزدلی کا سبب دو. ہم بزدل نہیں ہیں، اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے، کچھ بھی ہو. ساری قوم اکڑ گئی. اس نے کہا اچھا چلو پھر بزدلی کی بات کرتے ہو نا تو میں تمہیں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. اب ڈو اور ڈائی کا موقع ہے، مر جاؤ یا مار دو، تیسرا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں. اب اس کا حل میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو اپنے ہاتھوں سے یہی پہ قتل کرو، تاکہ جنگ کے بعد وہ ان کے غلام اور ان کی لونڈیاں نہ بنے، مسلمانوں کے ہاتھ نہ آئیں. اپنے ہاتھوں سے ان کو مارو اور پھر کود پڑو میدان جنگ میں، مسلمانوں پہ حملہ کر دو اور ان سے لڑو. لڑتے لڑتے یا ان کو مار دو یا خود مر جاؤ. یہ بہادری کا سبق ہے، یہ راستہ تھا. اب کون ساری یہاں یہ کر گئی کہتی ہے عجیب گلا کرنا، اپنے بچے ان کو کون مارتا ہے؟ اگر بیوی بچے ہی نہ رہے تو پھر ہمیں رہنے کا کیا فائدہ؟ ہم کیا ہوں گے؟ ہم بچ بھی گئے، مسلمانوں کو مار بھی دیا تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. ہمارا کیا ہے؟ ہم یہ اس پر بھی عمل نہیں کر سکتے. یہ بات تمہاری صحیح نہیں ہے ہمارے لیے. کعب بن اسود پریشان ہوا. اس نے کہا اچھا تیسری پھر میری شرط یہ ہے کہ تم غداری تو تمہاری نس نس میں رچی ہوئی ہے نا. ہفتے کا دن تمہارے لیے بڑا مقدس ہے اور مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ یہودی ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے. تم ایسا کرو ہفتے والے دن نہ اچانک مسلمانوں پر ڈوب کرو. بات ایسی تو تم نے کی ہوئی ہے. ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرو اور مسلمانوں پہ بے دھیانی میں مسلمان سمجھیں گے کہ انہوں نے کون سا ہفتے والے دن حملہ کرنا. اچانک حملہ کرو، تیس نس کر دو.
ساری مجلس شورا کہنے لگی سردار صاحب آپ کا دماغ صحیح ہے، اتوار ہفتے والے دن ہم تو ہمارے تو منہ بگڑ جائیں گے، چہرے بگڑ جائیں گے، ہم تو ہفتے والے دن اگر ہم نے گستاخی نافرمانی کی، ہم نے جنگ کی تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ ان احمقوں کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ نے اپنا عذاب صحابہ کرام کی شکل میں تم پر مسلط کیا ہو، تم ان کے ہاتھوں مرنے والے ہو۔ کعب بن اسود تمہیں بچانا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ دن اور گزر گئے اس مجلس مشاورت کے بعد، اب جب بے چینی بڑی ان کے اندر میں، تو انہوں نے پھر کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم کو مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، ہمارے مشیر ہیں، ان کی زمینیں بھی اس علاقے میں ہیں، آپ کے مخلص مسلمان آپ کے صحابی ہیں، ابو لبابہ بن عبد المنذر، آپ ان کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم کریں، ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ وہ بڑے سیانے اور دانا آدمی ہیں، آپ کے ساتھ بھی مخلص ہیں اور ہمارے بھی وہ خیر کا ایسا مشورہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور میں جاؤ جا کے ان کو مشورہ دوں۔ جو ہی ابو لبابہ بنو قریظہ کے محلے میں داخل ہوئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں کی عورتیں اور بچے اور جناب مرد سارے ان کے گرد و پیش اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے ہمارا کچھ سوچو، ہماری بچت کا کوئی راستہ بتاؤ، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مجلس شورا لگی، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم ہتھیار ڈال دیں؟ حضرت ابو لبابہ نے کہا ہاں تم ہتھیار ڈال دو، ہتھیار ڈالے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ نا ایک نادانی میں یا نہ جانے کس رو میں کیا ہوا، جناب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اپنی گردن پہ اٹھ گیا، ایسے کرے ایک اشارہ کیا ہاتھ کا کہ ہتھیار ڈالو یا نہ ڈالو، یہاں سے نکلو یا نہ نکلو، معاملہ صاحب ہے، تمہارا مرنا ہی ہے، تم نے دونوں سن لو۔ اب یہ ایک راز تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہاتھ کا اشارہ ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میرے ساتھ یہ کیا بنا، یہ میں ان کے زوم کے مطابق یہ ہوا کہ میں نے پیارے پیغمبر کی خیانت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی خیانت میں نے کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی شرمندگی کے عالم میں وہاں سے دوڑے اور مسجد نبوی میں چلے گئے، وہاں جا کے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ آج بھی جو مسجد نبوی میں جاتے ہیں اللہ سب کو لے کے جائے، وہاں ایک عمود ابو لبابہ کے نام سے معروف آج بھی موجود ہے، عمود ابو لبابہ، ابو لبابہ کا ستون، اس ستون کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا اور اعلان کر دیا کہ چونکہ خیانت ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب اللہ کے رسول اور اللہ میری توبہ قبول کریں گے، اپنے ہاتھوں سے مجھے آگے نکالیں گے، کھولیں گے تو میں جاؤں گا، ورنہ میں یہیں تو بندہ رہوں گا۔ بیٹی آتی تھی صرف ایک نماز کے لیے ان کو کھولتی، اور وہ قضائے حاجت وغیرہ کے لیے جانا ہوتا اس کے لیے ان کو کھولتی، وہ جاتے اپنی حاجت پوری کرتے، نماز ادا کرتے اور رسیوں سے دوبارہ آ کے اپنے آپ کو بندھوا دیتے۔ ادھر یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، ابو لبابہ واپس ہی نہیں آ رہے، خیریت تو ہے، پتہ تو کرو۔ جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کام ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابو لبابہ وہاں سے سیدھا میرے پاس آ جاتا، مجھے آ کے بتاتا، میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا، اس کا معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اب اس نے خود کو سزا دے لی ہے تو اب انتظار کرے، اب اللہ کی طرف سے توبہ قبول ہوگی تو اس کو کھولوں، ورنہ بندہ رہے، ادھر ہی بندہ رہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے کچھ دیر کے بعد پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ حملہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، حضرت علی نے اپنی زرہ پہنی، تلوار پکڑی اور بڑے پرجوش انداز میں یہ اعلان کیا کہ بنو قریظہ کے لوگوں سنو، آج یا تو میں حمزہ بن عبد المطلب کی طرح شہید ہو جاؤں گا یا تمہارے قلعوں کو فتح کر کے آؤں گا۔ ایسا پرعزم یہ نعرہ تھا، ایسی زبردستی آواز تھی کہ بنو قریظہ کے محلے میں بسنے والے سارے ہی لوگ خوف زدہ ہو گئے، اور ان کا علی جو کہہ رہا ہے تیس نیس کر رہے ہیں، بہادر تو تھے، شیر خدا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پھر ایک بار نہ سفارت قائم کی اور
کہنے لگے کہ ہمیں ہمارا حلیف ہے قبیلہ اوس، اور مزے کی بات ہے ادھر قبیلہ اوس کے جو لوگ تھے نا وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ بنو قریظہ کے لوگ ہمارے لیے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ جی دیکھیے خزرج کے حلیف بنو نذیر تھے، آپ نے خزرجیوں کی سفارش پر ان کو بنو نذیر کو نکال دیا تھا، ہمارے یہ حلیف ہیں۔ اور عرب کے اندر حلیفانہ تعلقات خونی رشتوں سے زیادہ، نسبی رشتوں سے زیادہ مانے جاتے تھے۔ جس کو حلیف کہہ لیا اس کو سگے بھائی سے زیادہ عزت دیتے تھے اس کو۔ تو اوس کہنے لگے کہ ہمارے وہ بھائی ہیں، ہمارے ساتھ حلیفانہ تعلقات ہیں، آپ ایسا کریں ہمیں موقع دیں، وہ ان کو پکا دیں یہاں سے، جلا وطن کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوس کے لوگوں کو کہ کیا ایسا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہارے قبیلے سے ہی ایک بندے کو منتخب کر دوں جو جا کے ان سے مذاکرات کر لے اور جو ان کے بارے میں وہ فیصلہ کرے ہم سارے قبول کر لیں گے۔ اوس کے لوگ کہنے لگے اس سے بہت اچھی بات کون سی ہے؟ ادھر سے بنو قریظہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ ہمارے فیصلہ جو ہے نا وہ سعد بن معاذ کے ہاتھ میں دیں، ہم ان کو اپنا حکم مانتے ہیں۔ سعد بن معاذ سے ہمارے تعلقات ہیں، وہ آپ کے بھی پیارے ہیں، ہمارے بھی ان کے ساتھ بڑے سے تعلقات ہیں، جو فیصلہ وہ کر دیں گے وہی فیصلہ ہم تسلیم کر لیں گے، آپ اجازت دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، فرمایا لاؤ۔ سعد بن معاذ غزوہ خندق میں نا ایک ان کو تیر لگا تھا بازو کندھے کے اوپر گردن کے نیچے، اس کی وجہ سے نا وہ بہت شدید زخمی تھے۔ آپ نے ان کو مدینہ منورہ میں رکھا ہوا تھا، ایک ڈسپینسری نما ایک گھر تھا، وہاں پہ مریضوں کا علاج ہوتا تھا۔ حضرت سعد ادھر تھے اور حضرت سعد یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ، غزوہ خندق کے بعد انہوں نے دعا مانگی کہ الہی اگر تو قریش کے ساتھ ہماری جنگیں ختم ہو گئی ہیں تو پھر مجھے اسی زخم کے ساتھ شہادت عطا فرما، اور اگر نہیں ختم ہوئی مزید جنگ باقی ہے تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میں یہ سارے انجام نہ دوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، ساتھ آئے، آپ نے فرمایا اپنے سردار کا استقبال کرو۔ صحابہ کرام بالخصوص قبیلہ اوس کے لوگوں نے چند قدم آگے جا کے سردار کا استقبال کیا، آپ کو بھی بٹھایا گیا اور آپ کو پیغام دیا گیا کہ یہ بنو قریظہ کے لوگ آپ کی ثالثی پر متفق ہیں اور ہماری طرف سے بھی آپ جو فیصلہ کریں گے۔ حضرت سعد نے قریظہ کو پیغام بھیجا، بنو قریظہ کو، میں جو فیصلہ کروں کیا وہ تسلیم کر لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم 100% جو فیصلہ آپ کر دیں ہم تسلیم کر لیں۔ پھر حضرت سعد احترام دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے، حضرت سعد نے دھیان پرلی طرف کیا ہوا تھا، احترام نظر نہیں اٹھا رہے تھے، لیکن آپ یہاں سے گارنٹی چاہتے تھے، آپ نے دھیان پرلی طرف رکھ کے کہا ادھر سے بھی یہی موقف ہے، جو میں فیصلہ کر لوں مانا جائے گا۔ مراد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اللہ کے رسول بھی مجھے گارنٹی دے، حالانکہ آپ نے تو بلایا تھا، لیکن حضرت سعد کا احترام دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، پلٹ کے نہیں دیکھا، اشارہ کیا کہ ادھر والے بھی اس فیصلے کو مانیں گے میرے کو۔ پیارے پیغمبر مسکرائے، فرمایا سعد جو فیصلہ تم کرو گے میں اس کو مانوں گا اور اس کو نافذ بھی کروں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، اوس کے لوگ نا آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ساتھ دیکھو ان کے ہمارے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، رحم دلی کرنا، اللہ کے رسول نے نرمی کے لیے بلایا تمہیں، ایسا نہ ہوگا تم کو سخت فیصلہ کر دو بس ان کی جانیں بچا لینا۔ حضرت ساتھ سنتے رہے، خاموش سنتے رہے اور آپ بنو قریظہ کی طرف جو ہے نا بچا رہے۔ راستے میں جب اصرار بڑھا تو حضرت سعد نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا اللہ کے معاملے میں میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، جو فیصلہ اللہ کروائے گا میں کروں گا، مجھے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی۔ جب حضرت سعد کی زبان سے یہ جملہ نکلا سارے اوس کے قبیلے کے لوگ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا بنو قریظہ مارے گئے، آج بنو قریظہ نہیں بچتے، اس نے اشارہ دے دیا ہمارے سردار نے کہ یہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ غدار ہے۔ حضرت سعد ادھر گئے، جا کے ان سے بات کی اور ان سے کہا تم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دو، تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری خواتین سب مسلمانوں کے حوالے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ انہوں نے مان لیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، حوالے کر دیا۔
دوسرا فیصلہ جناب سعد نے فرمایا کہ ہر وہ نوجوان جو بلوغت کی عمر کو پہنچا ہے اس سے لے کے بڑی عمر تک کے سردار تک کے بندے کو قتل کر دیا جائے گا، زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور ان کی ساری عورتوں اور چھوٹے بچوں کو غلام بنایا جائے گا، عورتوں کو مارا نہیں جائے گا۔ فیصلہ تھا یہی وجہ ہے کہ سارے اس واقعے میں صرف ایک عورت قتل ہوئی ہے اور کوئی عورت نہیں قتل ہوئی، کسی عورت کو نہیں مارا گیا۔ حضرت سعد بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ جب یہ فیصلہ کیا نا، تیسرا فیصلہ یہ کیا کہ یہ سارے مال و اموال املاک ان کی مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ مان لیا، مسلمانوں نے مان لیا اور بنو قریظہ نے بھی مان لیا، پیش کر دیا گیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ آپ نے ان سب کو گرفتار کیا، مدینہ منورہ میں لائے، حضرت اسامہ کے گھر مردوں کو رکھا اور ایک خاتون تھی بنت الحارث، اس کے گھر ساری عورتوں کو رکھا، اور وہاں پہ نا سارا یہ کر دیا اپنے معاملہ۔ آپ نے حضرت سعد سے کہا، سعد تو نے جو فیصلہ کیا ہے یہ آسمان پہ اللہ کا فیصلہ یہی تھا، اللہ نے تجھ سے یہی فیصلہ کروایا۔ اور حضرت سعد نے بنو قریظہ کے یہودیوں سے پوچھا تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ جب تمہارے اندر کوئی غداری کرے تو تورات میں اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی سزا تو یہی ہے کہ ان کے جوانوں کو مار دیا جائے، سارے قبیلے کے جوانوں کو مار دیا جائے، عورتوں کو غلام بنا دیا جائے اور مال و املاک پہ قبضہ کر لیا جائے۔ وہی فیصلہ جو جناب سعد نے کیا بنو قریظہ کے حوالے سے، یہ ایک تاریخ ہے، ہماری اسلامی تاریخ ہے، تابناک باب ہے۔ مدینہ منورہ میں سارے لے آئے گئے۔ آپ نے ایک بازار تھا مدینہ منورہ میں، وہاں پہ خندق ایک بڑا گڑھا کھلوایا، وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، وہاں اس جو گھر تھا وہاں سے 4 آدمیوں کو نکالا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی کی ڈیوٹی لگی کہ تم نے ان کی گردنیں اڑانی ہے۔ وہ بلاتے تھے ان کو، 4 لوگوں کو بلاتے اور اسی ان کے ہاتھ پیچھے کمر پہ باندھتے اور اس خندق کے پاس لے جا کے، گھڑے کے پاس لے جا کے گردن اڑاتے۔ اب ان سارے لوگوں میں کعب بن اسود بھی موجود تھے، آج بھی موجود تھا، اس دن جس دن گرفتاریاں ہوئی قتل ہو رہے تھے۔ کعب سے لوگ پوچھنے لگے، سردار سے جو باقی قیدی رہ گئے، سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کعب کہتے ہیں تمہیں عقل ساری زندگی نہیں آ سکتی، تمہیں پتہ نہیں چل رہا، بلانے والا بلائے جا رہا ہے اور جانے والا واپس ہی کوئی نہیں آ رہا، آگے موت ہے، موت، سب موت کے گڑھے میں جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کعب بن اسود بھی قتل کر دیا گیا۔ 400 لوگوں سے لے کے 700 افراد تک جو جنگجو تھے، لڑنے والے نوجوان تھے، یہ سارے کے سارے اس دن قتل کر دیے۔ اور ان قتل ہونے والوں میں حیی بن اخطب بھی تھا، وہی سردار جو رشتے میں تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر لگتا تھا، لیکن اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ سے، اسلام سے دشمنی کی وجہ سے، اسلام سے غداری کی وجہ سے اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا اور مسلمانوں کو اس کی حرکتوں کی وجہ سے قریب تھا کہ مسلمان کچوچ کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب اس کو پکڑ کے لایا گیا نا تو یہ اتنا بدنصیب اور بدبخت تھا، اس نے بڑی قیمتی ایک نا وہ عبایا پہنی ہوئی تھی، بڑی قیمتی، اس کو جگہ جگہ سے اس نے پھاڑ دیا تھا۔ اس نے کہا اس لیے پھاڑ رہا ہوں کہ میں سردار ہوں، میرے بعد کسی کے کام نہ آئے۔ ضد، تعصب اور انا دیکھیے کتنا تھا اس کے اندر۔ جب اس کو باندھا گیا نا مارنے کے لیے، وہاں اس کے ہاتھ باندھے اور کھڑا کیا گیا اس کو وہاں پر، پیارے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیرے ساتھ جو کچھ کیا مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں، مجھے کوئی شرمندگی نہیں، اور اگر تم مجھے مارنے لگے ہو تمہارے مسلمان تو مجھے قتل، تو یہ میرے ساتھ یہی ہونا تھا، مجھے اس پر بھی کوئی شرمندگی نہیں۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جو اللہ کا نہیں نہ بنتا، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتا نہیں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ لیٹ گیا وہاں پہ، بیٹھ گیا اور اس کی گردن اڑا دی۔ ایک خاتون نباتا اس کا نام تھا، اس کو اپنے شوہر سے بہت پیار تھا، خود بتاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں مجھے ساری زندگی وہ نباتا نامی عورت نہیں بولی، کہ جب وہ ہنس رہی تھی، کھیل رہی تھی ہمارے درمیان بیٹھی ہوئی اور کھلکھلا کے کہہ لگا رہی تھی، ہم اسے پوچھتے تمہیں ڈر نہیں آتا؟ کہتی نہیں مجھے پتا میں نباتا مجھے موت آنی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اسے پوچھا تمہیں کیا ہے، کیوں تم کسی اور عورت کو نہیں مارا جا رہا، تم کیوں مرنے پہ تلی ہوئی؟ اس نے کہا میں یہ ہے کہ مجھے اپنے شوہر سے بڑی محبت ہے،
ایک دن ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، میرا شوہر کہنے لگا مسلمان چل آئے ہمارے اوپر، ہم تو مر جائیں گے اور تم پیچھے رہ جاؤ گی، محبت کا دعویٰ کرتی ہو تو کیسے گزارا کرو گی؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بغیر زندہ نہیں رہوں گی، میں بھی مرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہے میرے شوہر نے مجھے کہا اچھا پھر ایسا کرو، الحکم اس کا نام تھا، الحکم قرظی، کہتا ہے ایسا کرو یہ ایک بڑا پتھر جو ہے نا یہ لو اور یہ کسی مسلمان پہ پھینک دو، وہ مر جائے گا نا تو مسلمان بدلے میں تمہیں بھی میرے پاس پہنچا دے۔ آپ اندازہ کریں اس خاتون کی جرأت کا، کافر ہے، یہودیہ ہے، اور اپنے شوہر سے محبت کا عالم کیا ہے۔ اس نے فوراً وہ پتھر پکڑا اور مارا، نیچے حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، ان کے سر پہ لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس کو 2 شہداء کا 2 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا، شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ خاتون ہمارے پاس بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی، لطیفے سنا رہی تھی، ہنس رہی تھی، اچانک آواز آئی نباتہ کدھر ہے؟ تو اٹھ کے کھڑی کہتے لو جی میری موت کا وقت آ گیا، میں جا رہی ہوں، اب مجھے مار دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں بعد میں بھی کبھی یاد کرتی تھی اس کو تو میں حیران رہ جاتی تھی کہ کیسی عورت تھی، ہنستے کھیلتے ہوئے موت کے منہ میں چلی گئی۔ حضرات سوچئے ذرا اس بات پہ، مرنا تو سب نے ہے نا، لیکن جو نظریے پہ قائم رہتے ہیں نا چاہے غلطی ہو، یہ جو ہمارے خودکش بمبار ہوتے ہیں نا، خودکشیاں کرتے ہیں، بمبارمنٹ کر اپنے آپ کو وہ جنت میں پہنچانے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں نا، ایک باطل نظریے پہ قائم ہے، وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہم حق کے نظریے پہ قائم ہو کے اللہ کے لیے نہ وقت نکالتے ہیں، اللہ کے لیے نہ صلاحیت دیتے ہیں، اللہ کے لیے نہ دین پڑھتے ہیں، نہ نماز کے لیے آتے ہیں۔ مرنا تو بہت بات کے مسائل ہے نا، بات کے معاملات ہے سارا۔ اس خاتون نے مرتے ہوئے اس کو لے کے قتل کر دیا، اس کو موت دیا۔ تو یہ غزوہ بنو قریظہ تھا جس میں اللہ اکبر 400 سے لے کے 700 یہودی قتل کیے، ساری عورتوں کو غلام بنا لیا گیا، ان کو جا کے بیچ دیا گیا، ان کی ملنے والی قیمت سے پھر مسلمانوں کے لیے گھوڑے اور اسلحہ خریدا گیا، اور خود ان کے جو مال غنیمت ان سے میسر آیا بنو قریظہ سے، اس کی تفسیر سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ 1500 تلواریں ان سے ملی۔ کتنے بڑے جنگجو لوگ تھے، 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 تیر اور نیزے، 500 سے زیادہ ڈھالے، اونٹ اور مویشی، برتن اور شراب کے بڑے بڑے مٹکے دریافت ہوئے ہیں سے مال غنیمت کے طور پر۔ شراب کے مٹکوں کو گرا دیا گیا، اور یہ جو سارا مال تھا، انال تھا، اسباب تھے، برتن تھے، مویشی تھے، اور یہ باقی تیر تلوار تھی، یہ سارے کے سارے ان کے 32,700 حصے کیے گئے، 32,700 حصے ان کے کیے گئے، مال غنیمت تھا۔ اس میں سے 5واں حصہ خمس اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا، آپ نے وہ لیا، اور باقی سارے صحابہ کرام جو شرکاء جنگ تھے ان میں ہر پیدل جو تھا اس کو 1 حصہ ملا، اور جو سواری ساتھ لایا تھا اس کو 3 حصے ملے، 2 اس کی سواری کے اور 1 اس کا اپنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت جو ہے نا وہ تقسیم کر دی۔ ادھر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے ہوئے تھے، فتح ہو کے مسلمان واپس آ گئے۔ ابو لبابہ روز ادھر رسی سے بندے ہوتے تھے، اللہ سے اپنی توبہ کرتے رہتے تھے۔ پیارے پیغمبر ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، ام المومنین ان کے گھر تھے، رات کو نا اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت ام سلمہ نے اپنے گھر کے دروازے سے اوٹ سے آواز لگائی، ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ صحابہ کرام دوڑے، ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی، ابو لبابہ کو کھولے جا کے۔ حضرت ابو لبابہ اکڑ کے کہتے نا مجھے کیوں کھولے کوئی آ کر، اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے کھولے گے آ کر، میں نے ان کا گناہ کیا تھا، اللہ نے میری توبہ قبول کی۔ پیارے پیغمبر فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے پھر ابو لبابہ کی جو ہے نا وہ رسیوں کو کھولا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے توبہ قبول کی۔
ادھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعائیں مانگی نا، بنو قریظہ کا فیصلہ ہو گیا. اب اللہ کے رسول نے غزوہ خندق کے بعد ہی کیا دیا تھا، اب کفار ہم پہ چڑھائی نہیں کریں گے، اب ہم ان پہ چڑھائی کریں گے. اب وہ حضرت سعد کی دعا قبول ہو گئی. ایک دن لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک وہ زخم جو تھا وہ زخم کھل گیا اور خون ایک فوارے کی طرح جسم سے نکلا. پاس کے خیموں والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ خون کہاں سے آ رہا ہے؟ دوڑے دوڑے آ کے دیکھا تو حضرت سعد اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے غسل کا اہتمام کیا. پہلی مرتبہ آپ کو پانی سے غسل دیا گیا، دوسری مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا گیا، تیسری مرتبہ پانی اور کافور مکس کر کے غسل دیا گیا. اور اللہ حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر جب غسل دے رہے تھے نا صحابہ کرام تو آپ پاس کھڑے تھے تو اچانک آپ نے اپنا پاؤں اٹھا کے نا ایسے سائڈ پہ کر لیا. صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ تو فرمایا اصل میں فرشتہ آیا تھا، اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی کھڑے ہونے کے لیے، میں نے اپنا پاؤں ہٹا کے اس کو فرشتے بھی غسل دینے والوں میں شامل تھا. اور جب حضرت سعد کی میت کو اٹھایا گیا تو اتنا ہلکا وزن تھا، مدینہ کے لوگوں نے اعتراض کیا کہ پتہ نہیں یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ غلط ہے. کہتے اس کا تو وزن ہی کوئی نہیں، اس کا تو وزن ہی نہیں ہے اس کی میت کا. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا 70,000 فرشتہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے اترا ہوا ہے، اور اس سے پہلے کبھی کسی آدمی کے جنازے کے لیے فرشتے اتنے نہیں اترے. 70,000 فرشتہ آیا اور کندھوں کو تو میت کو تو کندھا فرشتوں نے دیا ہوا ہے. تمہیں وزن کیسے محسوس ہوگا؟ تمہیں کیسے پتا چلے گا کس کا وزن ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو جنازہ پڑھایا گیا، تدفین کر دی گئی. میرے پیغمبر نے فرمایا سبحان اللہ. صحابہ کرام کہتے ہیں سبحان اللہ. پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ اکبر. آپ خاموش ہو گئے. تو جب سے آپ خاموش ہوئے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ نے یہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کیوں ارشاد فرمایا؟ فرمایا جب سعد کو قبر میں اتار کے مٹی ڈالی گئی تو قبر نے سعد کو دبا دیا، بھیج دیا. جب میں نے اللہ اکبر سبحان اللہ کہا تو سعد کی قبر کھل گئی قبر اس کی رضی اللہ تعالیٰ. میرے آقا نے فرمایا ہر مومن جب قبر میں جاتا ہے نا تو ایک بار اس کی قبر اس کو دباتی ہے، بھیجتی ہے، پھر اس کی قبر اس کے اعمال کے مطابق کھل جاتی ہے. حضرت سعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا سعد کی میت جب سعد کی روح نکلی نا تو خدا کا عرش بھی ہل گیا تھا. اتنا وفادار، اتنا اسلام کا خیر خواہ، اتنا پیارے پیغمبر سے محبت کرنے والا شخص دنیا سے رخصت ہوا، اللہ کا عرش ہل گیا. اور فرشتوں نے آپ کے آنے کا جشن منایا، خوشی منائی کہ آپ جنتوں میں تشریف لائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. حضرات یہ غزوہ بنو قریظہ یہودیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی یہ تیسرا قبیلہ تھا جس کو قتل کیا گیا. اس سے پہلے بنو قینقاع اور بنو نذیر کو ویسے ہی نکال دیا گیا تھا، ان کو وہاں سے بھگا دیا گیا تھا، ضلع وطن کر دیا گیا، لیکن ان کی غداری سب سے زیادہ تھی اس لیے ان سب کو قتل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ احزاب کے آغاز میں جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی غزوہ بنو قریظہ کی طرف نشاندہی کی. یہ 21واں پارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 25 اور 26 یہ دو آیتیں ہیں، ان دونوں میں انہی کا ذکر کیا گیا ہے. یہ ذی القعدہ کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا. غزوہ خندق بھی، غزوہ بنی قریظہ بھی، اور 6 ہجری میں غزوہ صلح حدیبیہ پیش آیا. انشاءاللہ میری خواہش تھی کہ آج ہی کچھ اس کا بیان کرتا، لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ اللہ نے زندگی دی، توفیق دی، صحت دی، موقع دیا تو انشاءاللہ العزیز صلح حدیبیہ کے حوالے سے